اندھیر نما کمرے میں وہ بیڈ کے اوپر آڑی ترچی پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے سورج کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کے چہرے کے خدوخال صاف واضح ہو رہے تھے۔ بے شک وہ خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ سورج کی مسلسل پڑتی کرنوں سے تنگ آ کر اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ بڑے مزے سے آنکھوں کو ملتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئی۔ پوری طرح آنکھ کھلتے ہی وہ بڑبڑا کے فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ اوہ، یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کون لایا؟ ایک ساتھ اس کے دماغ میں انگنت الفاظ گردش کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے اسے سب یاد آنے لگا۔ یہ کل شام کا وقت تھا جب وہ نئے بنے کالج سے واپس اپنی رہائش پہ آ رہی تھی کہ کسی نے اسے رومال سنگھا کر بے ہوش کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں، اور اب آنکھ کھلنے پہ اس نے خود کو اس انجان جگہ پہ پایا تھا۔ اوہ، تو کیا مجھے کسی نے اغوا کیا ہے؟ لیکن کیوں؟ اگر کوئی مجھے کسی تعاون کے ہوش لے کے آیا ہے تو ضرور باہر کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے فوراً دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کیفیت میں بھی اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین بھی تھی۔ دروازہ پیٹنے کے شور سے باہر بیٹھے شخص کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ فوراً اٹھا اور اندھا دھند کچن کی جانب بڑھا۔ ابے یار، یہ کیا؟ تو نے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا؟ میم صاحب اٹھ گئی ہے اور باس نے کہا تھا کہ ان کے اٹھتے ہی فوراً انہیں ناشتہ دے دیا جائے۔ گاؤں کا ویلا نکما بیٹا انسان شیرو اس وقت بڑے پروفیشنل انداز میں اپنے دوسرے ساتھی خیر الدین سے محو گفتگو تھا۔ ابے ان پڑھ کہیں کا، میم صاحب نہیں ہوتا۔ اچھا، تجھے بڑا پتہ ہے؟ ہاں، اتنے سالوں سے بوس کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ ابے یار، اس کو تو جا کے چپ کروا، صبح صبح دماغ خراب کر رہی ہے۔ جا کے اسے توڑا ڈھرا دھمکا، اگر یہ ایسے ہی شور کرتی رہی تو میں اس مہارانی کے لیے ناشتہ نہیں بنا سکوں گا۔ خیر الدین، اچانک بھاری بھرکم آواز گونجی۔ خیر الدین کے ہاتھ سے پلیٹ چوٹتے چوٹتے بچی۔ باس آپ؟ ہاں میں، اور تم اپنی زبان تمیز کے دائرے میں رکھو، نہیں تو 1 منٹ نہیں لگے گا مجھے اسے کاٹنے میں۔ جس کے بارے میں بات کر رہے ہو نا، وہ تمہارے اس بوس کی مہارانی بننے والی ہے، اس پورے گاؤں کی چودرانی۔ جی باس۔ چلو یہ ناشتے کی ٹرے مجھے دو، میں لے کے جاتا ہوں، اور تم دونوں یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ جب تک میں نہ بلاؤں اندر نہیں آنا، اور اگر یہ بات باہر نکلی تو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ جی باس ٹھیک ہے۔ کوئی ہے؟ کوئی تو منحوس دروازہ کھولے۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹتے ہوئے غصے میں ڈال رہی تھی۔ چودھری اعظم کو اس کی یہی بات تو پسند تھی کہ وہ کسی سے ڈرتی بالکل نہیں ہے۔ دروازے کا پیڈل گھومتے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی چودھری اعظم نے اندر قدم رکھا، وہ شستر کھڑی رہ گئی۔ ہائے میرے سویٹی، کیسی ہو؟ نیند تو اچھے سے آئی نا تم کو؟ اگلے ہی لمحے وہ خود کی کیفیت پہ قابو ڈالتے ہوئے اب اس کے مد مقابل کھڑی تھی۔ ہاں میں۔ تو یہ کرتوت تمہاری ہے؟ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو؟ جب لڑکی نے بات نہیں مانی تو اسے ایسے غنڈہ گردی سے اٹھا لائے؟ ہاں نہیں میری جان، غنڈہ گردی سے نہیں، بلکہ بہت ہی پیار سے آپ کو ان ہاتھوں سے اٹھا کر لایا ہوں۔ مائی فٹ، ابھی کے ابھی مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ۔ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ورنہ کیا؟ اعظم نے بھی وہی انگلی پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میری جان، تم اپنے اس شہر سے بہت دور یہاں میری جاگیر میں ہو، تم یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تمہاری جاگیر میرے پاؤں کی جوتی برابر بھی نہیں ہے۔ ہوگی یہ تمہاری جاگیر، لیکن میں نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے ایسے اغوا کر کے آؤ گے تو میں ڈر جاؤں گی اور تم سے شادی کرنے کے لیے ہاں بول دوں گی؟ تو مسٹر، ایسا کبھی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ اعظم نے فوراً اسے کمر کے گرد بازو کا گھیرا بناتے ہوئے اپنی طرف کھینچا، جسے وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ نہیں سمجھا؟ ایسے پاس آ کر سمجھاؤ تو سمجھوں گا۔ ایک پل کو پلوشا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ تو مجھے فوراً میرے گھر چھوڑ کر آؤ، پلوشا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں میری جان،
اگر تم میری سب کے سامنے انسلٹ نہ کی ہوتی تو آج تم یہاں نہ ہوتی۔ یہ میری انسلٹ کرنے کا بدلہ ہے۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ لو، تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اعظم نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس کے گال پہ کچھ پل کے لیے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پلوشا کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اب سے تم میری ہو پلوشا، اور تمہیں یہی رہنا ہے۔ ناشتہ پڑا ہے کر لینا۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پلوشا ابھی تک حیرت کا بت بنی کھڑی تھی۔ شیرو، شیرو، باہر آتے ہی اس نے آواز لگائی۔ جی بوس، میں جا رہا ہوں، اپنی چودرائن کا خیال رکھنا، اور میم صاحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بوس، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پلوشا اس کے جانے کے بعد کچھ ہوش میں آئی تو غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اپنی گھال کی طرف بڑھا۔ یہ احساس پاتے ہی وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ ناشتے کی ٹرے نیچے پھینک دی، کمرے میں پڑی چیزیں اٹھا کر توڑ دی۔ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ مجھے اس طرح یہاں قید رکھ لے گا؟ میں بھی پلوشا ہوں، اتنی آسانی سے تو ہار نہیں مانوں گی۔ وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کی انسلٹ کی، اس لیے وہ مجھے اٹھا کر لایا۔ انسلٹ مائی فٹ! ویسے اگر تو نے اسے سب کے سامنے ذلیل نہ کیا ہوتا تو شاید آج تو اپنے گھر بیٹھی ہوتی۔ پلوشا کے اندر سے آواز آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس دن کو یاد کرنے لگی۔ آج اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ آج اس کے علاقے میں کالج کا افتتاح تھا۔ یہ خواب اس نے نہ جانے کب سے آنکھوں میں سجایا تھا، اور اس کے لیے اس نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو اپنی عرصائے بھیجی تھی۔ وہ چاہتی تھی جس طرح اس نے مشکلات کا سامنا کر کے تعلیم حاصل کی ہے، جیسے اسے خاندان والوں سے لڑ کر شہر جا کر پڑھنا پڑا، ویسے کسی اور لڑکی کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اس نے بڑے بڑے وڈیروں سے بھی کالج کھولنے کی بات کی تھی۔ اس کے گاؤں کی چودھری شجاعت نے اسے دوری کیا تھا کہ جیسے ہی اس کے کچھ مسائل حل ہوں گے وہ اسے کالج بنا کے دے گا۔ آج وہ دن تھا جب اس کا خواب کا تعبیر پورا ہونے جا رہا تھا۔ کالج کا افتتاح کرنے کے لیے چودھری شجاعت خود آنے والے تھے، لیکن اچانک بیماری کی وجہ سے وہ آ نہ سکے۔ اس لیے اب ان کا بیٹا چودھری اعظم آیا تھا۔ چودھری اعظم باپ کے پیسے پہ عیاشی کرنے والا انسان تھا۔ اسے تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نہ تو وہ خود پڑھا تھا اور نہ ہی اسے کسی اور کے پڑھنے سے کوئی دلچسپی تھی۔ وہ تو بس اپنے باپ کے کہنے پر آج وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کا آج وہاں جانا اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ کالج کا افتتاحی ربن کاٹنے کے بعد وہاں پہ ہائر کیے اساتذہ کے ساتھ ایک شاندار لنچ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اسی اساتذہ میں پلوشا بھی موجود تھی، جہاں پہلی بار اعظم چودھری نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں گرفتار ہو گیا۔ پلوشا چودھری اعظم کے گاؤں سے ہی تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنی پڑھائی اور جاب کے سلسلے میں وہ شہر میں مقامی پذیر تھی۔ اب جب کہ اسی گاؤں میں کالج بن گیا تھا جس کا خواب اس نے کافی سال پہلے دیکھا تھا، تو اب وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے اسی کالج کے لیے واپس آ چکی تھی، اور آتے ہی چودھری اعظم کی نظروں میں سما چکی تھی۔ کہانی سے فارغ ہونے کے بعد چودھری اعظم پلوشا کی طرف بڑھا۔ ہائے مسز، کیسی ہے آپ؟ اس کے قریب جاتے ہی اس نے استفسار کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پلوشا اس کی بات پہ کلکلا کے ہنس پڑی۔ چودھری اعظم اس کی ہنسی کے سحر میں ایک بار پھر سے گرفتار ہو گیا۔ جناب، یہاں کوئی مسز نہیں ہے، آپ غالباً مجھ سے مخاطب ہے، تو مس کہیں گے۔ اوہ، پہلی بار اعظم کو اپنے کم پڑھے لکھے ہونے کا احساس ہوا۔ دیکھیں مسز ہو یا مس، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں سیدھی اور صاف بات کروں گا۔ مجھے آپ پسند آ گئی ہو اور میں آپ سے شادی کروں گا۔ ایک بار پھر سے پلوشا کو ہنسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اب کی بار چودھری اعظم کو برا لگا۔ آپ یہاں کوئی چیز خریدنے آئے ہیں جو ٹٹائی سے کہہ رہے کہ میں کروں گا؟ مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہو، مجھے آپ جیسے لوگ زہر لگتے ہیں جو اس طرح پہلی ہی ملاقات میں دل دے بیٹھے اور سیدھے شادی تک ہی پہنچ جائے۔ ویسے میں بھی کسی ان پڑھ انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اوہ مس، آپ مجھے جانتی نہیں ہے، میں اس گاؤں کے چودھری کا بیٹا ہوں، اور آگے جا کے یہ گدھی مجھے ہی ملنی ہے، تو مجھ سے ایسے تھو تھرا کی زبان میں بات نہ کرنا۔ اعظم اپنی اصلی پنڈو لہجے میں آ چکا تھا، جس سے پلوشا کو مزید چڑھ ہو گئی۔ اچھا چودھری جی، میں بھی دیکھتی ہوں پھر کہ آپ مجھ سے شادی کیسے کر لیتے ہیں۔
یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے کھڑے اعظم کو یہ بات اپنی انا پر گرا گزری۔ اس نے 1 منٹ سے پہلے ہی پلان ترتیب دے دیا اور آج ٹھیک 2 دن بعد وہ اس کی قید میں کھڑی تھی۔ اف، مجھے اس کے منہ لگنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ پلوشا سب کچھ یاد کرتے ہوئے خود کو کوسنے لگی۔ ایسے خود کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے یہاں سے نکلنے کا سوچنا پڑے گا۔ ایک بات تو طے ہے کہ میں اس کی بات کبھی نہیں مانوں گی۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکی۔ دوپہر کا وقت تھا، مارے بھوک کے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے سر کمرے سے باہر نکال کر پہلے دائیں دیکھا، پھر بھائیں۔ کسی کو بھی نہ پا کر وہ اس گھر کا کچن ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ کچن کی کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی بھوک بھول گئی اور بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئی۔ کھڑکی کھول کر جیسے اس نے باہر دیکھا تو مایوسی سے واپس پلٹ آئی۔ یہ گھر، گاؤں اور شہر کے درمیانہ راستے میں جو جنگل پڑتا تھا اس کے قریب بنا ہوا تھا۔ گھر کے چاروں طرف حفاظتی طور پر ایک 4 دیواری کھڑی کر کے اس کے تاروں کا جال بچایا گیا تھا کہ کوئی بھی جنگلی جانور اس طرف نہ آ سکے۔ چودھری اعظم اکثر اپنی ودیشی دوستوں کے ساتھ اسی گھر میں قیام کرتا تھا۔ آج کل وہاں پلوشا کا قیام تھا، اس لیے سب کو وہاں آنے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ تاروں کا جال دیکھ کر پلوشا مایوسی سے واپس پلٹ آئے۔ ایک بار پھر اس کی توجہ اپنی بھوک کی طرف مبذول ہوئی تو اس نے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو کیا کچھ ملا؟ اعظم کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ اندر تک تلملا گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بڑی شان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک تیلا جھول رہا تھا۔ اعظم کے ہاتھ پہ نظر پڑتے ہی اس نے اپنا غصہ قابو میں کیا۔ ہاں، مجھے بھوک لگی تھی تو صبح جو ناشتہ لے کر آیا تھا وہ کیوں پھینک دیا تھا؟ کھا لیتی۔ وہ جلا ہوا ناشتہ ویسے بھی کھانے کے لائق نہیں تھا۔ اوہ اچھا، اعظم نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میڈم، پھر آپ یہ اچھے سے بنا ہوا چکن روسٹ ہی کھا لے۔ آ جائے جلدی سے کیونکہ مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ آپ کے چکر میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ تو میں کیا کروں؟ کیا شان بے نیازی سے جواب دیا گیا تھا۔ ارے میں آپ کے چکر میں تمیز سیکھ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتی۔ ایک بات تو تھی، اعظم کو اپنے دوست سرکل سے بات کرنے گول تو آ ہی گیا تھا۔ بھوک تو پلوشا کو بھی بہت لگی تھی، اسی لیے چپ چاپ ہونا چاہتے ہوئے بھی اعظم کے ساتھ کھانے بیٹھ گئی۔ یہ پیٹ کی آگ کیا کیا کروا لیتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے پلوشا نے سامنے بیٹھے شخص کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے سوچا، کیا میں اچھا لگ رہا ہوں؟ اعظم نے اس کی خود پہ نظر جمی دیکھتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے میرے اتنے بھی برے دن نہیں آئے۔ کوئی بات نہیں، جلد ہی آ جائیں گے۔ اب کی بار پلوشا نے خاموشی ہی اختیار کی۔ اس انسان کا کیا بھروسہ کہ کچھ کہنے پہ آگے پڑا کانا ہی اٹھا لے۔ کہاں گئی ہے وہ؟ کل کا اس کا کچھ اتا پتہ نہیں اور تم مجھے اب بتا رہی ہو۔ پلوشا کا بھائی عمر اپنی بیوی شائستہ پہ ڈال رہا تھا۔ مجھے کیا علم تمہاری بہن کیا کرتی پھرتی ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے۔ تم نے خود ہی اسے اتنی چوٹ دے رکھی ہے، جہاں اس کا دل کرتا ہے دندناتی پھرتی ہے۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی لڑکی ذات ہے، اتنا بھروسہ نہ کرو، گھر بٹھاؤ اس کو، لیکن میری کوئی سنے نہ۔ تب تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ عمر نے غراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنی بکواس بند کر لیتے ہیں، لیکن کل کو جب لوگ باتیں کریں گے تب کس کس کی زبان کو روکو گے؟ پوری 1 رات اور 1 دن مکمل ہونے والا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اب پاک دامن لوٹے گی؟ شائستہ جاتے جاتے تابوت میں آخری کیل ٹوک گئی تھی۔ بڑی آئی تھی مجھ پر اپنی تعلیم کا رعب جمانے والی، اب دیکھتی ہوں کہ کیسے اس گھر میں واپس آتی ہے۔ وہ خود سے ہم کلام ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پلوشا، یہ لو جوڑا، شام میں تیار رہنا۔ اس باکس میں تمہاری ضرورت کا کچھ سامان ہے۔ شام کو میرے کچھ دوست اور قاضی صاحب آئیں گے۔ قاضی؟ لیکن کیوں؟ پلوشا کی سوئی قاضی پر اٹک گئی۔ ارے میری جان من، تم بھی کتنی معصوم ہونا، ہمارا نکاح پڑھوانے کے لیے، اور کس لیے آئیں گے؟ What? I can't marry with you. میری شہزادی، یہ انگلش میں گٹر پٹر نہ کرو، تمہارا فیصلہ جو بھی ہو، لیکن نکاح تو تمہیں کرنا پڑے گا، نہیں تو باہر جو تمہارا بھائی ہے آج اس کا آخری اعلان ہو جائے گا۔
دور سے تمہیں میت دکھا لاؤں گا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا؟ میں ایسا ہی کروں گا اگر آپ نے میری بات نہ مانی اور شام کو میرے آنے پہ مجھے تیار نہ ملی۔ یہ کہتے ہی اعظم دروازہ کو باہر سے لاک کرتا ہوا باقی کا انتظام کرنے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ پلوشا بت بنی کھڑی تھی۔ نہ کرتی تو بائی سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے تھے، اور اس انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ اپنی انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر ہاں کرتی تو اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارنی پڑے گی جسے دیکھنا گوارا نہیں۔ اس وقت بھائی کی زندگی زیادہ ضروری ہے۔ اس کی بات مان لیتی ہوں، بعد میں کچھ کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر ہی لوں گی۔ پلوشا ایک نقطے پر پہنچ کر شام کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ اعظم اس کے لیے ریڈ فراک لایا تھا جس کے کناروں پہ گولڈن کام کیا گیا تھا، ساتھ میچنگ گولڈن دوپٹہ تھا اور گولڈن رنگ کے ہی جھمکے تھے۔ اس کی لائی چیزیں ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھی۔ پسند تو اچھی ہے اس کی، لیکن انسان بہت ہی برا ہے۔ خیر، مجھے کیا کرنا؟ مجھے تو اس وقت صرف بائی کی جان بچانی ہے۔ پلوشا نے شاور لے کر اس کی لائی فراک پہنی، ہلکی سی لپسٹک لگا کے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب اعظم اندر داخل ہوا۔ آہا چشم بدور، آج تو میری حسینہ اور حسین لگ رہی ہے۔ کوئی اور وقت یا حالات ہوتے تو یقیناً پلوشا اپنے لیے یہ ستائش بھرے جملے سن کر خوش ہوتی، لیکن ابھی تو اسے اعظم سے صرف گنا رہی تھی جو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ پلوشا، میں جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط ہے، لیکن میری جان میں تمہیں بس اپنا بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دل سے ناپسند کرتی ہو، اس لیے مجھے غلط طریقہ ہی استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک دن تمہیں میری محبت پہ یقین آ ہی جائے گا، اور وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ پلوشا نے دل کی دل میں سوچا۔ قاضی اور گواہان آ چکے تھے، بڑی خاموشی سے نکاح پڑھوایا گیا۔ سب چودھری اعظم کو مبارکباد دیتے ہوئے رخصت ہونے لگے۔ سب کے جانے کے فوراً بعد پلوشا کمرے میں چلی آئی۔ آتے ہی اس نے اپنے سر پہ سٹ کے دوپٹے کو نوچ کے پھینک دیا۔ ارے میری زوجہ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ذرا 2 گھڑی مجھے دیکھنے تو دو، اعظم نے پاس آتے ہوئے کہا۔ بس وہیں پہ رک جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ پلوشا داڑھی تھی۔ نہیں میری جان، اب اور نہیں تڑپاؤ، اب تو تم میرے نکاح میں بھی آ چکی ہو، اور اس دلہن کے روپ میں تو قہر ڈھا رہی ہو۔ اب میں خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ اعظم اپنی بات پوری کرتے ہی اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس نے پلوشا کو اتنی زور سے اپنی باہوں میں بھینچا تھا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے کو آ گئی تھی۔ درد اور نفرت کی آگ میں وہ ہلکا سا کڑھائی۔ اعظم نے فوراً اپنی گرفت ڈھیلی کی، لیکن چھوڑا نہیں تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے اعظم نے اس کے ماتھے پہ اپنے پیار کی مہر لگا دی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ ایسا کرنے سے وہ مزید پلوشا کی نظروں میں گر رہا ہے۔ وہ پلوشا پہ پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو پلوشا اس کے سامنے ہار مان چکی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے یہ سب خود کی بے عزتی لگی۔ اس نے فوراً اپنی پوری جان لگا کر اعظم کو دھکا دیا تھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کھیلنا چاہتے ہو میرے جسم سے؟ تم سارے مردوں کی خصلت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، بس جسم کے پجاری، وحشی درندے۔ پلوشا اپنے دل کی آگ میں جلتی اسے بہت کچھ سنا گئی۔ وہ سر جھکا گیا۔ اعظم نے اپنا والٹ اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور لمبے لمبے ڈک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پلوشا نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اعظم ساری رات سڑکوں کی خاک چانتا رہا۔ اس کے دماغ میں پلوشا کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، وحشی درندہ، جسم کا پجاری۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ تقریباً فجر کے وقت وہ نشے میں دھت گھر میں واپس آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بٹ پہ آڑی ترچی اکٹھی پلوشا پہ پڑی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بٹ کے قریب آیا اور ڈے جانے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے سے پلوشا کسمس آئے، جسے اس کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کے بنائے ڈھیلے جوڑے سے کچھ آوارہ کرے اس کے چہرے کا احاطہ کرنے لگی۔ اعظم نے ہاتھ بڑھا کر ان کو پیچھے کیا، جس سے پلوشا تھوڑی بے چین ہوئی اور نیند میں اپنا ہاتھ اعظم کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اعظم استہزائیہ ہنسی ہنسا۔
اگر یہ اس وقت جاگ رہی ہوتی نا اور ایسے ہاتھ چو ہو جاتا تو 200 والٹ کرنے سے اچھل پڑتی۔ سوتے ہوئے کتنی پیاری اور معصوم لگتی ہے، لیکن جاگتے ہوئے یہی معصومیت کتنا زہر اگلتی ہے۔ اعظم اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس نے اس کی گال پہ بنی آنسوں کی لکیروں کو چھوا۔ میری جان، تم میری وجہ سے جتنا روئی ہو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن میں بھی کیا کرتا، مجھ پر تمہیں اپنا بنانے کی دھن سوار تھی۔ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، لیکن جس طرح میں تمہارے سامنے آیا تھا تم مجھے کبھی بھی قبول نہ کرتی، اس لیے مجھے یہ غلط طریقہ استعمال کرنا پڑا۔ لیکن جو الفاظ تم میرے لیے رات میں بولے وہ تمہیں نہیں بولنے چاہیے تھی۔ میں تو صرف اپنے نکاح کا حق لے رہا تھا، پر اب میں تمہارے نزدیک تمہاری مرضی کے بنا نہیں آؤں گا۔ ایک دن تم خود مجھے یہ حق دو گی۔ اعظم اسی کے ساتھ لیٹ چکا تھا اور اس نے بڑے آرام سے دھیرے سے پلوشا کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، ساتھ ہی اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جاگتے ہوئے نہ سہی، سوتے ہوئے ہی تمہیں اپنے حصار میں لے کر کچھ پرسکون ہو جاؤ۔ اگلی صبح سورج کی پڑتی کرنوں سے پلوشا کی آنکھ کھولی۔ اس نے اپنے اوپر بھاری بھرکم بازو کا بوجھ محسوس کیا تو فوراً اچھل پڑی۔ اس کے اس طرح اٹھنے سے اعظم کسمسایا ضرور تھا، لیکن اٹھا نہیں۔ پلوشا اسے سخت سنانے کے لیے اٹھانے ہی لگی تھی کہ رات کا واقعہ یاد آنے سے رک گئی۔ دیکھو تو صحیح کتنے آرام سے سویا ہوا ہے۔ اسے اس طرح سوتا دیکھ کر، اس جی وجاہت دیکھ کر، معصومیت دیکھ کر کون یقین کر سکتا ہے کہ یہ اندر سے ایک غنڈہ ہے؟ مسٹر اعظم، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، میں اس کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آپ مجھے دیکھ رہی ہے نا، اس سے نفرت کم نہیں ہو سکتی، لیکن محبت تو پیدا ہو سکتی ہے نا؟ اعظم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہی کہا۔ پلوشا کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ اس کا دماغ پڑھ سکتا ہے اور سوتے ہوئے اسے کیسے دیکھ سکتا ہے۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اب تم مجھے ایسے گورو گے تو میں کیسے سو سکوں گا؟ اور تم مجھ سے صرف نفرت کرتی ہو تو وہی سوچوں گی نا۔ پلوشا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور خود بیڈ سے نیچے اتر کر اپنے جوتے پہننے لگی۔ اب اگر میرے دل کی رانی اٹھ گئی ہے تو ناشتہ بنا دے۔ رات بھی کچھ نہیں کھایا ہوا اور اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ بھوک تو پلوشا کو بھی لگی تھی، اس لیے وہ بنا کچھ کہے منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی۔ یہاں اعظم نے پہلے سے ہی ضرورت کا سارا سامان رکھوا دیا تھا۔ ناشتہ بڑی خاموشی سے کیا جا رہا تھا، جسے ان دونوں کی زندگی میں بہت سکون ہو۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر پلوشا برتن سمیٹنے لگی، جبکہ اعظم کہیں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ پلوشا پلیٹس دھو رہی تھی جب اعظم واپس آیا۔ پلوشا، اعظم نے اسے مخاطب کیا، مگر پلوشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کسی کام سے ذرا گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ رات میں دیر سے آؤ تو تم اپنے لیے کچھ بنا کر کھا لینا، یا پھر باہر خیر الدین کڑا ہے، اسے کچھ منگوانا ہوا تو منگوا لینا۔ کہہ تو ایسا رہا ہے جیسے کہیں کا منسٹر ہو۔ کچھ کہا؟ نہیں تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پلوشا نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اعظم دل ہی دل میں مسکراتا ہوا چلا گیا۔ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے پلوشا وہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا تو سوچا کہ کچھ دیر ٹی وی دیکھ کر ہی دماغ بٹھایا جائے۔ ٹی وی ریموٹ ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی اس نے نظریں چاروں جانب گھمائی تو اس سے ٹیبل پہ چابیاں پڑی نظر آئی۔ فوراً اس نے انہیں اٹھایا اور کچھ سوچتے ہوئے گھر کے داخلہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے تالا کھولنے کی کوشش کی تو کچھ دیر بعد وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ اب وہ باہر جا سکتی تھی، لیکن باہر تو اس اعظم کا وفادار تعین تھا، اس لیے اس نے کچھ اور ترتیب دینے کا سوچا۔ وہ آگے کا لائحہ عمل پلان کرنے لگی۔ رات کو پلوشا کھانے بنائے اعظم کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں اعظم گھر میں داخل ہوا۔ پلوشا کو کھانے کی میز پہ بیٹھے اس کا انتظار کرتا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم میرا انتظار کر رہی ہو؟ کھانا بنا ہوا ہے، اگر کھانا ہے تو آ جاؤ۔ پلوشا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات کہہ گئی۔ ارے جب اتنی پیاری بیوی نے کھانا خود بنایا ہو تو شوہر بڑے پیٹ کے ساتھ پھر سے کھا لے۔ میں تو ویسے بھی بھوکا ہوں، جلدی سے نکال دو۔ پلوشا نے اس کے لیے کھانا پلیٹ میں نکالنے کے بعد اپنے لیے نکالا اور کھانے لگی۔
ساتھ ہی ساتھ سوچ رہی تھی کہ اب آگے کی بات کیسے کرے کہ اس کی اس مشکل کو اعظم نے خود ہی دور کر دیا۔ کیا بات ہے میری جان؟ میرے جانے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ پوری کایا ہی پلٹ گئی؟ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ اب میرا واویلا مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں یہاں سے بھاگ بھی گئی تو تمہارے نکاح سے کیسے جان چھڑواؤں گی؟ اس لیے میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ اب مجھے یہی رہنا ہے تو میں صبر کا گھونٹ بھر ہی لوں۔ ارے واہ، بہت خوب۔ تم نہیں جانتی پلوشا کہ یہ فیصلہ لینے کے بعد تم نے مجھے کتنا پرسکون کر دیا۔ پلوشا نے صرف اس پر ہی اکتفا کیا۔ وہ آج میں کچن کی صفائی کر رہی تھی تو مجھے وہاں چوہے دکھے۔ اگر تم صبح باہر جانا ہوا تو کوئی دوائی لے آنا تاکہ وہ سامان کا نقصان نہ کرے۔ جو حکم میری جان، میں لے آؤں گا۔ ان مردوں کو بے وقوف بنانا کتنا آسان ہوتا ہے، ذرا سی توجہ دو تو وہ آپ کے اوپر نچاور ہو جاتے ہیں۔ پلوشا دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کھانا کھانے سے فارغ ہوتے ہی پلوشا کمرے میں چلی آئی، اس کے پیچھے ہی اعظم بھی چلا آیا۔ تم کہا؟ کیا مطلب تم کہا؟ ارے یہاں میری بیوی، وہاں میں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن برتن کون دھوئے گا؟ اب میں کھانا بنا کے کھلا دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ برتن بھی میں ہی دوں۔ چلو برتن صاف کر کے آؤ۔ اعظم اس کے ایسے بیویوں والے رویے پہ بہت خوش ہوا۔ اوکے میری زوجہ، میں ابھی برتن دھو کر آیا۔ تمہاری اس زوجہ کا تو صبح پتہ چلے گا، بس کل کا دن اور پھر میں یہاں سے آزاد۔ پلوشا سوچ کر ہی خوش ہو گئی۔ وہ آرام سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے لمبی تان کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے خود کے گرد ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اعظم بول اٹھا، میری رانی میرے بنا ہی سو رہی ہے۔ اعظم کی آواز سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اوف، سب اسے پیسے چیلنا پڑے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، آج کی ہی بات ہے۔ اعظم نے اسے باہوں کے گھیرے میں لیا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ ثبت کر دیے۔ پلوشا نے آنکھیں میچ لی، اسے اعظم سے گن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس پر حاوی ہو چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی پلوشا اسے برداشت کر رہی تھی۔ اعظم نے آہستہ آہستہ اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا۔ جیسے ہی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چونے لگا، پلوشا نے ہاتھ کھڑا کر کے روک دیا۔ بس، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، سو جاؤ۔ اعظم اس سے تھوڑا دور ہٹا لیکن اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ پلوشا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا اب میں اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر سو تو سکتا ہوں نا؟ پلوشا نے خاموشی اختیار کی اور صبح کے انتظار میں چپ چاپ آنکھیں موند لی۔ صبح ہوتے ہی پلوشا نے سب سے پہلے خیر الدین کو شہر سے اپنا کچھ سامان لانے کے لیے بھیج دیا۔ چودھری اعظم کی اجازت پاتے ہی وہ فوراً روانہ ہو گیا۔ اب پلوشا کو اپنے اگلے لائحہ عمل کے لیے تیار ہونا تھا۔ وہ کمرے میں آئی جہاں اعظم اپنے پالتو کتے ٹومی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے اچھا سا میٹھا بنایا اور پلیٹ میں سجائے کمرے میں لے آئی۔ اعظم، میں نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہے؟ پلوشا نے اس کے سامنے کھیر کی پلیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، میری بیوی تو میرے لیے چیزیں بنا رہی ہے۔ اس نے فوراً پلیٹ تھام لی۔ پلوشا کمرے سے باہر ہو گئی اور ایک طرف سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ اعظم کھیر کھاتا ہے بھی یا نہیں۔ اعظم کو کھیر کا چمچ بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ پکڑ آئی۔ اب اس نے آگے کا پلان ترتیب دینا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے وہی چابیاں اٹھائی اور داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے اس نے بڑی احتیاط سے اپنا قدم باہر رکھا۔ اتنے دنوں بعد جھولے آسمان کو دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور گڑبڑ ہوتی، وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی تاکہ گاؤں یا شہر جانے والی کوئی ایک سڑک تک پہنچ سکے۔ اعظم جیسے ہی کھیر کھانے لگا، اسے یاد آیا کہ اسے تو دودھ سے الرجی ہے، لیکن اگر میں نے یہ کھیر نہ کھائی تو پلوشا ناراض ہو جائے گی۔ اچانک اس کی نظر ٹومی پر پڑی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی اور خود شاور لانے واش روم گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا تو اس کی نظر ٹومی پر پڑی جس کے منہ سے جاگ نکلا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بھاگا۔ ٹومی، میرے بچے، کیا ہو گیا؟ وہ اسے سہلا رہا تھا کہ اس کی نظر کھیر کی پلیٹ پر پڑی جس میں ابھی بھی آدھی کھیر موجود تھی۔ کیا یہ کھیر کھانے سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے؟ لیکن کھیر تو پلوشا نے بنائی تھی۔
پلوشا کا یاد آتے ہی وہ اسے آوازیں دیتا ہوا باہر بھاگا، لیکن پلوشا اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ گھر جا کر داخلہ دروازہ کھولا ہوا ملا جس پر چابیاں لٹک رہی تھی۔ اعظم وہی بیٹھ گیا۔ اوہ، تو یہ سارا کھیل تم نے رچا؟ میرے سامنے ایسے پیش آئی کہ جیسے مجھے تسلیم کر چکی ہو، لیکن تمہارے دماغ میں یہ سب چل رہا تھا۔ تم مجھ سے نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ مجھے مارنے تک کا سوچ لیا، وہ بھی مجھ سے ہی زہر منگوایا۔ اعظم بے جان قدموں سے اٹھا اور واپس اپنے ٹومی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ٹومی کے بے جان وجود سے کہیں زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ پلوشا نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے پلوشا گاؤں کی پگڈنڈی پر پہنچ چکی تھی۔ گاؤں کا راستہ دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اب اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ اب کیوں آئی ہو؟ گھر پہنچتے ہی اس کی بھابھی اس پہ چلائی تھی۔ بھابھی، وہ میں جہاں سے آئی ہو وہاں اس پاؤں سے واپس چلی جاؤ، پلوشا کے بھائی نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ بھائی؟ کوئی بھائی نہیں ہے یہاں تمہارا، نکلو یہاں سے۔ پلوشا کی بھابھی نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ چیختی رہی کہ ایک بار اس کی بات سن لے، لیکن اس کے بھائی نے اسے نظریں پھیر لی۔ پلوشا روتے ہوئے اب شہر کی بس پکڑ چکی تھی۔ وہ واپس اپنے ہاسٹل چلی گئی۔ اعظم کتنی ہی دیر ٹومی کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ پلوشا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے بہت برا کیا ہے، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پلوشا کے پیچھے جانے کا سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کی بار اسے واپس اپنے پاس لانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے کسی کو جان سے مارنے کی جرم کی سزا دینے کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ پلوشا کے بھائی بھابھی اسے کبھی بھی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اس کے پاس صرف شہر جانے کا جواز بچتا ہے، اس لیے اس نے بھی اس کے ہاسٹل جانے کو سوچ لیا تھا۔ پلوشا اپنے ہاسٹل پہنچ کر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس بھائی کی جان بچانے کے لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اعظم سے نکاح کیا اور پھر اس کے چنگل سے بچنے کے لیے آج اس کا قتل کرائی تھی۔ اس بھائی نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ اسے مجرم کہہ کر خود سے دور کر دیا۔ شام کے سایہ لہرانے لگے۔ ایسے ہی بنا کچھ کھائے پیے روتے روتے وہ کب نیند کی وادی میں گئی، اسے بھی علم نہیں۔ صبح شہر کے بے ہنگم شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھتے ہوئے بالوں کا جوڑا بنا کے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی۔ چاروں طرف نظر گھما رہی تھی کہ اس کی نظر ایک شخص پر آ کر رک گئی۔ اعظم! بہت ہی آہستہ سے اس کی منہ سے یہ نام ادا ہوا۔ بے یقینی کی کیفیت میں اس نے اپنی آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا تو اب کی بار اسے وہاں کوئی اور کھڑا نظر آیا۔ اوف! یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے وہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اب تک تو پورے گاؤں میں پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ وہ سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے پلٹ گئی۔ مجھے ان سارے وہموں سے دور رہنے کے لیے پھر سے اکیڈمی جانا شروع کرنا ہوگا، جہاں گاؤں جانے سے پہلے جایا کرتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اکیڈمی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کے کھڑکی سے ہٹتے ہی اعظم سامنے آ گیا۔ وہ اتنی دور سے بھی پلوشا کے چہرے پہ ڈر دیکھ چکا تھا اور اب اسے اس ڈر کو ہی ہوا دینی تھی۔ تیار ہونے کے بعد پلوشا نیچے آئی اور سڑک کنارے آٹو والے کو دیکھنے لگی کہ اتنے میں تیزی سے ایک آٹو اس کے پاس سے گزرا، جسے اس نے رکنے کا اشارہ بھی کیا، لیکن وہ رکا نہیں۔ دور جا کر اس نے بریک لگائی اور ریورس گیئر میں واپس آیا۔ پلوشا کے پاس آٹو روکتے ہوئے بولا، جی میڈم، کہاں جانا ہے؟ پلوشا نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ تم نہیں ہو سکتے، تم زندہ کیسے ہو؟ پلوشا آنکھیں بند کے کہہ رہی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہی اعظم اولی آٹو والے کو اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے منظر سے غائب ہو گیا۔ ارے میڈم جی، کیا کہہ جا رہی ہے؟ اب کی بار بدلی ہوئی آواز محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے کسی اور کو پا کر وہ کچھ میں سمجھ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اعظم دور کھڑا اسے بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ پلوشا کیا ہو گیا؟ صاحب جی، آپ کون ہیں اور یہ آپ کو دیکھ کر ڈر کیوں رہی تھی؟ دیکھے کوئی ایسی ویسی بات ہے تو آپ فوراً میرے آٹو سے دور ہٹ جائے۔ بیوی ہے یہ میری، بس ذرا سی ناراض ہے مجھ سے۔ تم جلدی کسی اسپتال چلے جاؤ۔ اعظم نے اسے اٹھا کر آٹو میں ڈالا اور خود اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ چکر کاٹ رہا تھا جب لیڈی ڈاکٹر کو آتے دیکھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اوہ،
اس کے شوہر ہیں آپ؟ جی، میرے ساتھ میرے کیبن میں آئے۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے تو میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ اعظم اس کے پیچھے پیچھے آتا ہوا بولا، جی آپ کی بیوی ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلسل کسی بات سے ڈر رہی ہے، اور یہ بات ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ انہیں گہرا صدمہ بھی مل سکتا ہے۔ آپ ان سے بات کریں، جس بھی چیز سے وہ ڈر رہی ہے ان کے ڈر کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ہوش میں آ گئی ہے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ جی بہتر ڈاکٹر، بہت شکریہ۔ اعظم ڈاکٹر سے بات کر کے جب پلوشا کے پاس آیا تو وہ ایک بار پھر سے اسے دیکھ کر چیخنے لگی تھی کہ اعظم نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا تم ہر وقت مجھے دیکھ کر چیخیں مارتی رہتی ہو؟ جن ہوں میں کیا جو تم ڈر جاتی ہو؟ تم زندہ ہو؟ پلوشا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بدقسمتی سے مجھے مارنے کی کوئی کسر تو تم نے چھوڑی نہیں۔ بلا ہو میری ٹومی جاجو، میری موت خود لے گیا۔ پلوشا کا سر مزید جھک گیا۔ اب ایسے سر جھکانے سے کچھ نہیں ہونا، ایسے معافی نہیں ملنی تمہیں۔ مطلب کہ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں اگر تم چاہو تو، ورنہ کیا؟ ورنہ پولیس باہر ہی کڑی ہے۔ پلوشا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارے اب رونا نہیں، پلیز، مذاق کر رہا ہوں۔ پلوشا کچھ ریلیکس ہوئی۔ ویسے تمہیں معافی تو ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے۔ کیا؟ یہی کہ تمہیں مجھے شوہر ہونے کا حق دینا ہوگا۔ پلوشا اس کی اس بات پہ نظریں جھکا گئی۔ اب کی بار یہ نظریں حیا سے جھکی تھی۔ اعظم کلکلا کے ہنس پڑا۔ پلوشا اور اعظم دونوں آج پھر سے اپنے اسے گھر میں، اسے کمرے میں موجود تھے جہاں وہ دونوں اجنبی کی طرح رہ رہے تھے، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ پلوشا ایک بار پھر سے دلہن بنی اعظم کے سامنے براجمان تھی، لیکن اس بار وہ پورے دل سے تیار ہوئی تھی اور سچ میں کمال ڈھا رہی تھی۔ اعظم اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ اعظم، مجھے اس دن کی حرکت پہ معاف کر دینا۔ پلوشا نے لب کھولے جس پر اعظم نے اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس میری جان، کوئی معافی، کوئی شکوے نہیں، اب بس محبت، محبت اور صرف محبت۔ آہستہ آہستہ اس پر اپنی محبت کی شدتیں پھینک رہا تھا۔ پلوشا نے آنکھیں بند کر لی، لیکن اب کی بار محبت کے حصار میں بند کی تھی۔ اعظم رفتہ رفتہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ رات میں آسمان پر چمکتا چاند بھی دونوں کے ملن کی گواہی دے رہا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔